سکتا. تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا. یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دو مقام پر دو جگہ پر نازل فرمائی ہے. پہلی آیت جو نازل ہوئی یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور دوسری آیت جو نازل ہوئی قرآن میں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. پہلی جو آیت نازل ہوئی اس کے تعلق سے اس کے شان نزول کے تعلق سے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ مالک بن سعد یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. مالک بن سعد یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. سارے یہودی مل کر اسے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے بلا کر لے کر آتے ہیں. یہ مالک بن سعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا. مالک بن سعد بڑا موٹا کٹا تازہ تھا. تو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے اور تو نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالی جو ہے موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا. اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم ہے اللہ تعالی موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا تو پھر تو بھی موٹا ہے اللہ تجھے بھی پسند نہیں فرماتا. اتنا سننا تھا. وہ مالک بن سعد غصے میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر وہ رسولوں کا ہی انکار کر دیتا ہے. کہتا ہے آج تک اللہ نے کسی نبی کو بنایا ہی نہیں. تو جب اس نے اس انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت نازل کی وما قدر اللہ حق قدرہ. تو یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو انہوں نے کیا انکار کیا؟ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. تو عزیزان گرامی آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات بھی اپنے ذہن میں نشین کر لے بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ جو حدیث قدسی میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اہل سنت کا کوئی عالم دین اچھا تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہے موٹا تندرست تازہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا. اس کا مطلب نہیں ہے. موٹے عالم سے مراد وہ ہے جو اپنی نفس پروری کرتے کرتے موٹا ہو گیا. ورنہ اگر ہمارے اہل سنت کا کوئی عالم دین اچھا موٹا تازہ اللہ نے اسے اچھی صحت دی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اب دوسری آیت کریمہ جو نازل ہوئی قرآن کریم میں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو غیر کو خدا ٹھہرایا غیر کو خدا مانا معاذ اللہ. تو مشرکین نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو خدا مانا تو اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی. تو عزیزان گرامی پہلے یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی نبیوں کی رسالت کا انکار کر کر اور مشرکین نے اللہ کی قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کے ساتھ غیر کو ٹھہرا کر. اب آگے میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا ہم مسلمان بھی اللہ کی قدر نہیں کرتے اس کی نافرمانیاں کر کر گناہ کر کر اس کے احکامات کو ٹال کر جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم میں نے ایک حکم دیا اور میرے ایک حکم سے ساتوں آسمان سیدھے ہو گئے ساتوں زمینیں سیدھے ہو گئی. اے ابن آدم میں نے 1000 بار تجھے حکم دیا لیکن ابن آدم تیرا دل سیدھا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں ارشاد فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر ہے میں تیرا کتنا پیارا مولا ہوں اور تو میرا کتنا برا بندہ ہے. روزانہ میری طرف سے تیرے پاس اچھی اچھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں لیکن روزانہ تیری طرف سے فرشتے میرے پاس برے برے اعمال لے کر آ کر پہنچاتے ہیں. عزیزان گرامی ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے ہم لوگوں کو راضی کرنے کا خیال تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی قدر نہیں کرتے اللہ کو راضی نہیں کرتے. ہمیں اللہ کی ناراضگی کا ڈر تو لگتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بوڑھے نہ ہوتے عبادت کرنے والے نوجوان نہ ہوتے چرنے چگنے والے جانور نہ ہوتے
دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے تو آسمان کو لوہے کا بنا دیتا، زمین کو چوپٹ کر دیتا، آسمان سے ایک خطرہ پانی کا نہ اتارتا، زمین سے نہ تو دانا اگاتا اور آسمان سے تیرے اوپر عذاب کو نازل کرتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھوں کے صدقے میں، عبادت کرنے والے نوجوانوں کے صدقے میں، جانوروں کے صدقے میں، دودھ پینے والے بچوں کے صدقے میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں ہم گنہگار بندوں پر اتار رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہودیوں نے اللہ کی ناقدری کی، مشرکین نے اللہ کی ناقدری کی، اور آج ہم بھی گناہ کر کر اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ عزیزان گرامی، ذرا سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، آج ہمارے حالات کیا ہو چکے ہیں، ہم کس قدر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا عبودیت اور ربوبیت میں کیا، عبودیت اور ربوبیت کس کو کہتے ہیں، یعنی بندہ کس کو کہتے ہیں، رب کس کو کہتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا رب وہ ہوتا ہے، رب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جو چاہے حکم ادا کرے، اور بندہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے اس میں چین پی نہ کرے بلکہ فوراً اس حکم پر عمل کرے۔ تو عزیزان گرامی، اگر کوئی بندہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ بندہ ہونے کا مطلب ہی نہیں سمجھا، انسان بندہ ہونے کا ہی مطلب نہیں سمجھا۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں اللہ کی بندگی کیا ہوتی ہے، اللہ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحرا کے اندر یعنی جنگل میں آتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بھی بڑی تیز تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے خادم سے کہتے ہیں دسترخوان لگایا جائے، خادم نے دسترخوان لگا دیا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کھانے کے لیے ساتھیوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چلانے والا اپنی بکریوں کو لے کر نکل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دعوت تم بھی قبول کرو، تم بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے میں روزہ رکھا ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اے چرواہے، اتنی شدید گرمی ہے، اتنی دھوپ ہے، تم اتنے دھوپ میں جو ہے روزہ رکھے ہو، کیا تمہیں پیاس کا احساس نہیں ہوتا؟ وہ چرواہا کہنے لگا میں قیامت کے گرمی میں پیاس سے بچنے کے لیے دنیا کی گرمی میں گوارا رہنا سیکھ لیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینا چاہا۔ آپ نے فرمایا جو تمہاری بکریاں ہیں ان بکریوں میں ایک بکری مجھے دے دو۔ وہ چرواہا کہنے لگا میں یہ بکری کیسے تمہیں دے سکتا ہوں، یہ تو بکری میرے مالک کی ہے، میں تمہیں ایک بکری دے دوں گا، جاؤں گا مالک کے پاس، مالک سوال کرے گا تو میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اس کا امتحان لینا چاہا تو انہوں نے کہا ایسا کرو ایک بکری تم مجھے دے دو اور میں اس کا پیسہ تمہیں دے دوں گا، اور جب تم مالک کے پاس جاؤ گے مالک تم سے سوال کرے گا تو کہنا جنگل میں بھیڑیا آیا تھا اور ایک بکری کو اٹھا لے کر گیا۔ جب یہ اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات، چرواہا آسمان کی طرف دیکھتا ہے، چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں ایک بکری دے دوں گا، تم سے پیسہ لے لوں گا، مالک کو جا کر جھوٹ بول دوں گا، یعنی دنیا کا میرا یہ کاروبار چل جائے گا، لیکن جب میں رب کے پاس جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر، رب کے پاس جاؤں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو کہتے ہیں بندگی۔ یعنی چرواہا جنگل میں ہے، مالک گھر پر ہے، اگر بکری دے دیتا، پیسہ لے لیتا، مالک اچھا پیسہ کمانے کا اچھا موقع تھا، لیکن چرواہا کی نظر کہہ رہی تھی، چرواہا یہ کہہ رہا تھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میرا مالک و مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خدا کی قدر کرنا، اسے کہتے ہیں اللہ کی بندگی۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہم اللہ کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کی بندگی بھی نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ موب لنچنگ ہو رہی ہے، کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم وظیفے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہم مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے خدا کا پہلے بندے اپنے اعمال دیکھ، پہلے بندے اپنے اعمال دیکھ۔
عزیزان گرامی اگر ہم نے خدا کی قدر کی ہوتی تو رب کی بارگاہ میں ہماری قدر ہوتی. آج دنیا کا ایک پولیس والا ہمیں دھمکی دیتے ہو ہم ڈر جاتے ہیں. کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو ہم وکیل کو دھڑلاتے ہیں. یعنی دنیا والوں سے ہم اس قدر ڈرتے ہیں. ہماری نظروں میں دنیا والوں کی تو قدر ہے لیکن اللہ کی قدر نہیں ہے. اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا یہ مت کرو وہ مت کرو، لیکن ہمارے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے. اگر اللہ کی قدر ہوتی تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. اللہ کی قدر ہوتی تو اللہ کے حکم پر ہم عمل کیا کرتے تھے. عزیزان گرامی ذرا قدر والوں سے پوچھئے، انبیاء کرام کی آپ سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا انبیاء کرام کے دل میں کس قدر اللہ کی قدر تھی. عزیزان گرامی حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ان سے ایک لفزش ہو گئی تھی. انہوں نے اس لفزش کی وجہ سے کئی سال رب کی بارگاہ میں رویا تھا. کیوں؟ ان کے دل میں خدا کی قدر تھی. کیوں؟ ان کے دل میں خدا کی قدر تھی. آج ہمارے دلوں میں خدا کی قدر نہیں ہے. اگر انبیاء کرام کی آپ سیرت پڑھیں گے تو ایسے بے شمار آپ کو واقعات مل جائیں گے. آپ کو معلوم ہوگا کس قدر انبیاء کرام اللہ کی قدر کیا کرتے تھے. حاصل کلام یہی ہے. ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے قبر بندے کو دباتی ہے اس رات سے مجھے نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. ہم نے حدیث سنی ہے کہ قبر جو ہے بندے کو دباتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رات میں نیند بھی آتی ہے، کھانے کو بھی ہم کھاتے ہیں. لیکن قربان جاؤ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے قبر بندے کو دباتی ہے اس رات سے مجھے نیند نہیں آتی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شان رحمت رکھتے تھے. آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے عائشہ گھبرانے کی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگرچہ قبر سب کو دباتی ہے لیکن بندہ مومن کو اتنے پیار سے دباتی ہے جتنی پیار سے ماں اپنے بچے کو گود میں دبایا کرتی ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی آج ہمارے دل میں وہ قدر نہیں ہے. قدر والے ہی اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، والے ہی اللہ سے ڈرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی کورٹ کے آرڈر کی ہمارے دل میں قدر ہے، پولیس والے کے حکم کی ہمارے دل میں قدر ہے. وہ کہہ دے تو ہم ڈر جائیں. عزیزان گرامی اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اگر بندہ یہ سن لے اگر کوئی ناجائز و حرام چیز کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں جو ہے جہنم کی آگ بھر دے گا، تو کس بندے کی مجال کہ وہ ناجائز چیز کو دیکھے. آج ہمارے دلوں میں خدا کی قدر نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہمارے نوجوان اپنی موبائل میں گندی گندی تصویریں گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے دلوں میں خدا کی قدر نہیں ہے. اسی وجہ سے آج کا نوجوان غیر محرم عورت کی طرف ناجائز نظر سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے دل میں اگر خدا کی قدر ہوتی تو ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے. جیسے کہ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم جس چیز کو میں نے دیکھنا حرام کر دیا ہے اس چیز کو مت دیکھنا، اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا اور قبر میں جب کیڑے تیرے جسم کو کھائیں گے تو سب سے پہلے تیرے آنکھ سے شروعات کریں گے اگر تو حرام چیز کو دیکھا ہوگا. اگر اللہ کے اس فرمان کے اللہ کے اس حکم کی قدر ہمارے دلوں میں ہوتی تو ہم کسی غیر محرم عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتے، اپنی موبائلوں میں گندی گندی تصویریں گندی گندی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر نہیں ہے. اس وجہ سے آج کا نوجوان گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر آنکھ میں مچھر چلے جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، اگر آنکھ میں بندے کے جہنم کی آگ بھر دی جائے تو کیا بنے گا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی ہمیں قدر کرنا چاہیے، قدر سیکھنا چاہیے. عزیزان گرامی اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں ضرور ہونا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی اپنے اندر خدا کی قدر کو پیدا کریں. عزیزان گرامی ہمارے دلوں کے اندر خدا کی قدر کیسے پیدا ہوگی؟ خدا سنو خدا کا فرمان. عزیزان گرامی آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم بار بار اپنے جیب سے موبائل کو کاٹتے ہیں، میسج چیک کرتے ہیں، بار بار میسج چیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج تو حال یہ ہو چکا ہے جیسے ہی مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی مسجد کے باہر جاتے ہیں سب سے پہلے اپنی جیب سے موبائل کاٹ کر میسج چیک کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آج لوگوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے باہر جاتے ہی موبائل کاٹ کر میسج چیک کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے موبائل میں خدا کی قبولیت کا میسج آ گیا. عزیزان گرامی آج ہمارا حال کیا ہے؟ سنو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے اے ابن آدم جب تیرے پاس
تیرے بھائی کا خط آتا ہے تو کنارے ہو جاتا ہے، خط کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، لیکن اے ابن آدم تیرے پاس میرا کلام آیا تو اس کو نہیں کھولتا، اس کو تو نہیں پڑھتا، اس میں تو غور نہیں کرتا۔ آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے، آج ہمارا دھیان فیس بک کی طرف تو ہے، واٹس ایپ کی طرف تو ہے، لیکن ہمارا دھیان جو اللہ کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں آیا اس کی آج ہمارے دل میں قدر نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے میسج کی تو ہمیں قدر ہے، اپنے لنگوٹی یار کے میسج کی تو ہمیں قدر ہے، قدر نہیں تو اللہ کے کلام کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دوں کل سے اگر کوئی آ کر مجھے قرآن مجید کا ایک حرف بھی سنائے گا تو میں اسے 10 روپے دوں گا، تو بتاؤ کتنے لوگ یہاں مسجد میں بھیڑ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے؟ اتنے لوگ آئیں گے یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں جاب چھوڑ کر آ جائیں گے، جو لوگ نوکری کرتے ہیں نوکری چھوڑ کر آ جائیں گے، کہیں گے حضرت میرا ایک رکوع سن لیجئے۔ قرآن پاک میں ایک رکوع میں 10,000 حروف ہیں اور 10,000 میں جتنے بھی اس اعتبار سے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے دے دیجیے۔ عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے دل میں پیسوں کی تو قدر ہے لیکن اللہ کے کلام کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن آج 10 روپے کا اعلان کر دیا جائے تو جو فجر میں نہیں اٹھے گا وہ بھی اٹھ کر مسجد میں آ جائے گا، حضرت میرا 2 رکوع سن لیجئے، میرا 1 لاکھ بنتا، میرا 2 لاکھ بنتا، میرا 3 لاکھ بنتا، مجھے پیسے دے دیجیے۔ یعنی ہم یہ نہیں سوچتے اللہ کے رسول کی آج ہمارے دل میں قدر نہیں ہے، اللہ کے حکم کی آج ہمارے دل میں قدر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم کی آج ہمارے دل میں قدر نہیں ہے۔ بندہ یہ نہیں سوچتا چلو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہے، چلو میں سب سے پہلے مسجد میں فجر میں جاؤں، 1 پارہ پڑھوں اور 1 کروڑ نیکیاں حاصل کروں، 50 لاکھ نیکیاں حاصل کروں۔ وہ کہاں ہے قدر ہمارے دلوں میں؟ عزیزان گرامی ذرا سوچئے، توجہ دیجئے۔ عزیزان گرامی آج ہم کس قدر اللہ کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کا انسان کو یہی فکر ہے میرے بیٹے کی لائف اچھی ہو جائے، میری بیوی جو ہے سکون سے جیے اور گھر والوں کو چین کا سامان میسر ہو جائے۔ ہم جن کے لیے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں ذرا سوچو یہ سارے لوگ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس میں بعض لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے، تمہاری قبر تک آئیں گے، پھر واپس پلٹ کر آ جائیں گے، پھر 40واں تمہارا کر کر تمہیں بھول جائیں گے۔ عزیزان گرامی سچی بات ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ جس کو چاہے گا وہی کام آئے گا۔ عزیزان گرامی قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی نہیں جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ اگر یہ آیت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لاک ڈاؤن کو یاد کر لیجئے، جو لاک ڈاؤن ہمارے درمیان سے گزرا وہ ہمیں قیامت کا ایک منظر دکھا کر چلا گیا۔ عزیزان گرامی اگر باپ کا انتقال ہو گیا کورونا میں تو بیٹا باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، اگر بھائی کا انتقال ہو گیا کورونا میں تو خود اپنا بھائی اپنے دوسرے بھائی کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کورونا بھی ہمیں ایک قیامت کا منظر دکھا دیا، سوچنے کا ہمیں موقع ملا کہ ہم جن کے لیے جی رہے ہیں، جن کی دنیا بنانے کے لیے، جن کی راحتوں کے لیے ہم جی رہے ہیں، جن کی راحتوں کے لیے ہم اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، یہ سب منہ پھیر کر چلے جائیں گے۔ اگر قیامت میں کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے، ہمارے بزرگان دین کام آئیں گے۔ عزیزان گرامی ہمارا کام جب اللہ چاہے گا تو ہمارا کام بنے گا، جب ہم اللہ کی ناقدری کریں گے تو ذرا سوچو، اگر ہم کسی نیتا کے پاس جانا ہو تو اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے، کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ملنا ہو تو اپارٹمنٹ لینا پڑتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ، یہ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے پابندی لگا دیتا، کوئی میری بارگاہ میں بغیر اپارٹمنٹ کے نہیں آ سکتا تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ دنیا کا 2 کوڑی کا انسان، 2 ٹکے کے انسان کے پاس بندہ اپارٹمنٹ لے کر اس کے پاس جاتا ہے، کئی دن تک لائن بنائے رکھتا ہے جو 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، رب العالمین کی بارگاہ میں آنے کے لیے کوئی پابندی نے اللہ لگا رکھی نہیں ہے، اللہ نے کوئی اپارٹمنٹ لگا رکھا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اپنے وقت کا غوث ہے وہ بھی اس بارگاہ میں آ جائے، اپنے وقت کا ولی ہے وہ بھی اس بارگاہ میں آ جائے، اگر کوئی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہے وہ بھی اس بارگاہ میں آ جائے، کوئی پابندی اللہ نے لگا رکھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس کے باوجود ہم لوگ
دنیا والوں کی اتنی قدر کر رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے اپارٹمنٹ لے کر جا رہے ہیں، بتاؤ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی قدر کہاں ہے؟ اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، کتنی ہم لوگ اللہ کی ناقدری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج لوگ اللہ نے قرآن کریم میں مقامات پر، بہت سارے مقامات پر جو ہے نماز کا حکم دیا، لیکن اللہ کے فرمان کا ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر قدر نہیں ہے۔ آج لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ نیند نہیں کھلتی، پوچھا جائے فجر کو کیوں نہیں آئے، لوگ کہتے ہیں نیند نہیں کھلتی، نیند ہوشیار نہیں ہوتی۔ پوچھا جائے ظہر کو کیوں نہیں آئے، کہیں گے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دکان بند کر کیسے آ سکتا۔ پوچھا جائے مغرب میں کیوں نہیں آئے، لوگ بہانہ بناتے کہتے ہیں ڈیوٹی سے لیٹ آتا ہوں۔ یعنی ایک طرف خدا کا حکم ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی ایک طرف خدا کا حکم ہے اور دوسری طرف نیند، دوسری طرف کام، دوسری طرف جاب۔ یعنی ہمارے نظروں میں نیند کی تو قدر ہے، ہماری نظروں میں اپنے کام کی تو قدر ہے، ہماری نظروں میں اپنے حافظ کی ڈیوٹی کی تو قدر ہے، اگر قدر نہیں تو خدا کی بارگاہ کی قدر نہیں۔ عزیزان گرامی، بتاؤ آج لوگ بہانہ بناتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، نیند نہیں کھلتی۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے پوچھوں گا، اگر آپ کی 5 بجے کی فلائٹ ہو تو آپ رات کے 2 یا 3 بجے اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ 5 بجے بھی آپ کی نیند نہیں کھلتی، آج 2-3 گھنٹہ پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے، کیوں؟ تو آپ کہیں گے فلائٹ ہے حضرت اس لیے اٹھ کر بیٹھا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جب اذان 5 بجے ہو، 5:30 بجے جماعت ہو، اس وقت بھی ہماری نیند نہیں کھلتی، یا موسم کے اعتبار سے اذان 5:30 بجے ہو، جماعت 6 بجے ہو، اس وقت ہماری نیند نہیں کھلتی، کیوں؟ ہماری نظروں میں فلائٹ کی تو قدر ہے لیکن اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں۔ بتاؤ آج ہم کتنی اللہ کی ناقدری کرتے ہوئے، بے قدری کرتے ہوئے آج لوگ ہم نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے سیدھا سا سوال کروں گا، اگر آپ کو 3 دن کھانے کو نہ ملے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کھانے کو نہ ملے تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، 10 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، بھوکا رہنا پڑتا ہے 10 گھنٹے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے، کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، کھانے کے سامان، اور افطاری کرنے میں 5 منٹ باقی ہو، ہم گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، 4 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ باقی ہے، یعنی بار بار ہماری نظر گھڑی کے طرف جاتی ہے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت پورا ہوتا ہے، ہم کتنی تیزی سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب بتاؤ اگر 3 دن کھانے کو نہ ملے، 3 دن کھانے کو نہ ملے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ 3 دن کھانے کو نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ 3 دن کے بعد آپ کے سامنے اچھا بکری کا گوشت اور کھانا، گرما گرم چپاتی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور کھانا آپ بتاؤ، جب آپ کے سامنے 3 دن کے آپ بھوکے ہو، اچھی کھانا، بکرے کا پکا ہوا گوشت اور گرم گرم چپاتی آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے، تو بتاؤ ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کس تیزی کے ساتھ ہم کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جیسے ہی ہم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اب کھانا لانے والا یہ کہے گا کہ کھانا دیسی گھی میں بنایا گیا ہے، بڑا شاندار کھانا ہے، لیکن کھاؤ، کھانے سے پہلے ایک بات سن لو، باورچی سے ایک غلطی ہو گئی، یعنی پکانے والے سے ایک غلطی ہو گئی۔ پوچھا جائے کیا غلطی ہو گئی تو کھانا لانے والا کہے گا باورچی کھانا اور گوشت میں نمک ڈالنے کی جگہ اس نے وہاں پر سلفاش ڈال دیا۔ سلفاش ایک خطرناک قسم کا زہر ہے، اگر بندہ کھا لے تو فوراً مر جاتا ہے۔ اب کہا جائے کہ باورچی نے نمک ڈالنے کی جگہ کھانا اور گوشت میں جو ہے سلفاش ڈال دیا، تو بتاؤ آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے گا؟
3 دن کے آپ بھوکے ہو، آپ کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، ہرگز بڑھے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے۔ اسی طرح میں آپ حضرات کے سامنے کہوں گا، اگر آپ 5 یا 6 گھنٹے کے بھوکے ہو، 5 یا 6 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اچھا کھانا، اچھی کھانے کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، پھر لانے والا آپ سے کہے کھاؤ، لیکن کھانے سے پہلے میری یہ بات سن لو، یہ جو میں کھانا لے کر آیا ہوں یہ حرام کے پیسوں کا لے کر آیا ہوں، تو ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ نہ جانے بہت سارے لوگ حرام کا کمایا ہوا لاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ سلفاش کھانے سے موت آئے گی؟ لوگوں نے کہا، یعنی لوگوں کی باتوں کا ہمیں قدر ہے لیکن اللہ کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں، یعنی لوگوں کی باتوں کی ہمیں قدر ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن اللہ کی باتوں کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ آج ہم کس قدر اللہ کی ناشکری، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی ناقدری، بے قدری کرتے ہوئے آج ہم نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نیند نہیں کھلتی، نیند نہیں کھلتی۔ بزرگ نے کہا اللہ کا حکم ہے اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، پھر بھی تمہاری نیند نہیں کھلتی۔ بزرگ نے کہا تم گرم کمرے میں جاؤ اور 3 دن سے جاگے ہو، 3 دن سے سوئے نہ ہو، بتاؤ۔ بزرگ نے کہا تم اپنے گرم کمرے میں جاؤ اور 3 دن کے جاگے ہو، 3 دن سے آپ نے نیند نہیں کیا ہو، تو بتاؤ کس قدر نیند آتی ہوگی۔ آنکھیں بھی چپچپاتی ہوں گی، پیر بھی ڈگمگاتے ہوں گے، کب بستر مل جائے گا۔ اب بستر پر جاؤ گے، 3 دن کے آپ جاگے ہو تو کتنی میٹھی نیند آئے گی۔ اگر کوئی آپ کو اٹھانا چاہے تو بھی آپ بیدار نہیں ہوگے، اتنی اچھی نیند آئے گی۔ لیکن بزرگ نے کہا 3 دن کے آپ جاگے ہو، جیسے ہی آپ اپنے کمرے میں گئے اور پلنگ پر بیٹھے تو کسی نے آپ سے یہ کہہ دے کہ پلنگ کے نیچے سانپ بیٹھا ہے، تو بتاؤ اس وقت آپ کی نیند اڑے گی کہ نہیں؟ اڑ جائے گی، کیونکہ آپ ڈر جائیں گے۔ اگر میں سو جاؤں گا پلنگ کے نیچے سانپ ہے، سو جاؤں گا تو وہ آ کر مجھے ڈھس لے گا، کاٹ لے گا، یعنی ہمارے دلوں میں سانپ کا تو ڈر ہے لیکن اللہ کے حکم کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن اس بات کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، ہم کتنی اللہ رب العزت کی بے قدری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نیند نہیں کھل رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بتاؤ جس کے دل میں اللہ کی قدر ہو، جس کے دل میں اللہ کی قدر ہو، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ آج بتاؤ اللہ کی ذات پر ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے بھروسے کی بات کروں، آپ حضرات کے سامنے بھروسے کی بات کرو، ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں نا، قربانی کرتے بھی ہیں، قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا، جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈالا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوراً آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا کوئی کام ہے، کوئی حکم ہو تو بتائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل ہاں کام ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں یا آقا جس سے کام ہے وہ مجھے بتا دیجئے، میں جا کر خدا کو بتا دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم کیا فرماتے؟ حضرت ابراہیم کا جواب سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل سے فرماتے ہیں جس سے مجھے کام ہے اس کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جس سے مجھے کام ہے اس کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو بولتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کو بولتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو معلوم چلا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جو ہے شہر چھوڑ کر نکل گئے، تو جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی
تو فرعون ایک لشکر تیار کرتا ہے اور لشکر کو ان کا پیچھا لگا دیتا ہے، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرو۔ عزیزان گرامی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے تو بیچ میں دریا آ گیا، اب پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا سامنے بیچ میں دریا ہے، پیچھے فرعون کے لوگ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، لیکن اللہ کی قدر دیکھو، جس کے دل میں اللہ کی قدر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، جب بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اب ہم پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اپنی قوم کو جواب دیتے ہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے لیے رستہ عطا کرے گا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے لیے رستہ عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بیچ میں دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر اپنے دل میں اللہ کی قدر رکھتا ہے، اللہ اس کی کس طرح مدد فرماتا ہے۔ سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی قدر تھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ انہوں نے کہا میرا رب میرے لیے مدد فرمائے گا، انہوں نے کہا میرا رب میرے لیے مدد فرمائے گا۔ اب دیکھو، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، جس بندے کے دل میں اللہ کی قدر ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اللہ نے موسیٰ کی کس طرح مدد فرمائی۔ اللہ نے دریا کو چیر دیا اور راستہ بنا دیا، اللہ نے دریا کو چیر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے سے گزر جاتی ہے، چل جاتی ہے، اور فرعون کا لشکر اس دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آج لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ بتاؤ، آج ہماری اللہ کی ذات پر آج ہمارا جس طرح بھروسہ رکھنا چاہیے اس طرح بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر جس طرح ہم یقین رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اس طرح آج ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر کس طرح رکھنا چاہیے آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں حدیث پاک سناتا چلوں۔ میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھروسہ کس طرح اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے۔ دیکھو، آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا فائدہ لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا فائدہ لکھ دیا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر اس میں ذرہ برابر اگر کم کرنا چاہے تو کم کر نہیں سکتی۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی، اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنا نقصان لکھ دیا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر اس سے زیادہ نقصان کرنا چاہے تو ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتی۔ اس طرح اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، جو حدیث پاک میں جو تعلیم دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آج ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے آج ہم ہر جگہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بزرگ سے یا ایک استاد سے یا ایک کتاب میں یہ بات بھی پڑھا تھا کہ ایک نیک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک نیک مسلمان اپنے نیک مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ نیک بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو میری دعا کو کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، اس لیے میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر تو اپنے لیے مانگ، تو نیک ہے، میں تجھے عطا کروں گا، تیری دعا قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، آج وہی کیفیت ہے، اسی وجہ سے آج ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار بننے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہندوستان میں جتنے بھی یہ فتنے اگ رہے ہیں سارے دب جائیں گے اگر ہم نیک بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ آج ہمیں ضرورت ہے پرہیزگار
پرہیزگار بننے کی، نمازی بننے کی، اللہ کا عابد بندہ بننے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں